ساری ڈبیٹ سے ہٹ کے ایک سوال تھا کہ یہ جتنے بھی احمد صاحب آپ کے حضرات کے نام ہوتے ہیں، خاص کر کے بشیر احمد، شریف احمد، مرزا مسرور احمد، مرزا بشیر الدین محمود احمد، تو یہ جتنے بھی ہیں یہ احمد نام کے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کس نسبت سے آپ نام رکھتے ہیں؟ غلام احمد کی نسبت سے رکھتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے رکھتے ہیں؟ بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا نام بھی احمد ہے، تو یہ میرا ان سے سوال تھا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رکھتے ہیں. دلیل ہے اس کی قرآن مجید میں آپ کے پاس؟ نہیں، آپ نے پوچھا ہے کہ ہم نام کہاں سے رکھتے ہیں، میں نے آپ کو اپنے نام کا بتا دیا، یہاں اس وجہ سے رکھا ہوا ہے. دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ جو نام آپ کا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے؟ کیا ان کا مجھے نام سوری احمد آپ آپ کی سمجھ مانتے نہیں ہیں؟ آئی. آپ مانتے ہیں کہ احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی بالکل مانتے ہیں. اگر آپ کے دوسرے کا الف نہیں مانتے؟ شمس بھائی آپ اس بات کو یوں رکھ سکتے ہیں نا کہ کتنے احمد مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے احمد نبی آئے ہیں؟ احمد بھائی ذرا بتا دیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے احمد نبی آئے ہیں؟ نہیں، یہ اچھی، میں آپ کا پوائنٹ اپریشیٹ کرتا ہوں. مجھے شمس الدین صاحب آپ مجھے اگر اس کا بتا دیں گے کدھر جو ہے انہوں نے کہا ہے تو میں اس کو دیکھوں گا ضرور. کدھر نہیں مانتے، کیونکہ ہم تو آبویسلی مانتے ہیں کہ جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتا دیں، احمد بھائی صرف مجھے پتا ہماری بات ختم ہے، لیکن چونکہ شبس میں سوال پوچھا ہے ہمیں بتا دیں بس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک احمد نبی آئے ہیں کہ دو احمد نبی آئے ہیں؟ احمد بھائی دو آئے ہیں. جی دو آئے ہیں. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دو احمد نبی آئے، یعنی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دو احمد نبیوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور حضرت مسیح موعود کو نبی مانتے ہیں. جی بھائی ابھی جو آپ نے کہا نا وہ زیادہ کلیئر، آپ نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دو احمد نبیوں کو مانتے ہیں، تو اب آپ کو شمس بھائی کا سوال سمجھ آ جائے گا کہ سوال تو بنتا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے مذہب میں دو احمد نبی ہیں، تو جب کسی بندے کے نام کے ساتھ احمد لگے گا تو پوچھنا پڑے گا کہ پہلے والا احمد نبی آپ کے مذہب کے یا دوسرے والے احمد نبی؟ اب سوال آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی مجھے سمجھ آ گیا. دوسرے والے احمد نبی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی غلام احمد ہے، وہ وہیں سے لیتے ہیں نام احمد، انہوں نے خود نہیں ایجاد کیا. بھائی ایک وہاں سے سیکنڈ، اس کو لے کے ابھی جاتے ہیں. احمد بھائی ایک سیکنڈ، ابھی دیکھیں نا آپ کے منہ سے جو بات سرزد ہو گئی ہے، کبھی کبھی سچ نکل ہی جاتا ہے نا مطلب منہ سے بندے کی. آپ نے کہا ہے کہ آپ کے مذہب میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دو احمد نبی ہیں، تو آپ کا جو احمد نام ہے وہ تو پہلے والے احمد نبی کے حوالے سے ہے. کیا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کا احمد نام دوسرے والے احمد نبی کے حوالے سے ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نام حوالہ کیسے کریں گے میں بتاتا ہوں، ریلیٹ، کیونکہ جو دوسرے جن کو آپ دوسرا کہہ رہے ہیں وہ ان کا نام بھی پہلے کے حوالے سے ہے. میں بتا دیتا ہوں. ابھی آپ نے اب خدا را اپنی اس بات سے پھر نہ جائیے گا، آپ کو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کے مذہب میں جس کو آپ نے مانا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دو احمد نبی آئے ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ جو آپ کے نام کے ساتھ احمد لگا ہوا ہے وہ پہلے والے احمد نبی کے حوالے سے ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو آپ نے آپ کے گرد و پیش میں یا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا احمد بھی ہے جس کا نام احمد دوسرے احمد نبی کے حوالے سے ہے؟ یہ میں نے پوچھا ہے آپ سے، ہے کوئی بندہ؟ جو دوسرا نبی ہے احمد کے نام سے اس کا اپنا نام پہلے نبی کے حوالے سے ہے، تو اگر کوئی دوسرے کے حوالے سے احمد نام رکھ بھی لے حوالہ جا کے ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ہے. تو آپ جو بات مجھے جس طرح سے مروڑ کے بتا رہے ہیں وہ تھوڑی کنفیوزنگ ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ بڑا سیدھا ہے کہ جس کو ہم دوسرا احمد مانتے ہیں. آپ کے دماغ کا سیدھا ہونا تو آج آپ نے تو دنگ ہی کر دی. عامر بھائی جی امتیاز بھائی، جو شمس الدین بھائی بات کر رہے تھے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے انوار خلافت ہے. یہ بھائی جو ہے واقعی ان کو مطالعے کی بڑی ضرورت ہے، یہ واقعی ڈیبیٹر نہیں ہے. انوار خلافت صفحہ 13. عامر بھائی اگر معذرت چاہیں تو میں ایک آپ سے بات پہلے پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی یہ حوالہ بے شک ابھی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دے، میں آپ سے ایک بڑا ضروری سوال کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے احمد بھائی تک یہ سوال پہنچ جائے. جو میں نے ان سے پوچھا تھا ان کے نام کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ضرورت. اب یہ جو سورہ صف والا حوالہ آپ لگانے لگے تھے، پہلے تو یہ بتائیے کہ اس میں
جو پیشگوئی ہے وہ ایک احمد کے آنے کی ہے یا ایک سے زیادہ کی ہے؟ ایک احمد کی. ان کو ذرا تھوڑا سا سمجھائیے مختصر الفاظ میں کہ جو ایک احمد ہے اگر اس کے آنے کی ہے قرآن مجید میں تو پھر ان کی یہ غلط فہمی دور کر دیجئے کہ دوسرا احمد کی پیشگوئی قرآن مجید میں نہیں ہے. کیا پھر بات آگے ہم اس حوالے کی طرف چلیں گے کہ انہوں نے آخر اس چیز کو کیسے لیا. جیسے بھی دو بیستیں نہیں ہو سکی ثابت، اسی طرح یہ بھی بات ان کو پتہ چل جائے. ذرا یہ بتا دیجئے ان کو. حالانکہ جی. میرا سوال کچھ اور تھا، میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، پھر بات اور نکل گئی. مگر چلیں اچھا ہو گیا. ذرا ان کو بتائیے سورہ صف کی آیت کا کیا معاملہ ہے. پھر ان کے سامنے وہ حوالہ رکھیے ان کے سیکنڈ کیلف کا اور مرزا صاحب کے جو ہے بیٹے ان کا. جی. اور اور عامر بھائی آپ نے سنا ہے کہ یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ان کے مذہب میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2 احمد نبی ہیں. جی عامر بھائی. جی عامر بھائی وہ حوالہ رکھنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ شمس بھائی کا کلیم وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو حوالے سے پروف کرنا چاہتے ہیں. ہاں میں آسان کر دیتا ہوں. میں آپ سے سوال کی شکل میں آسان ابھی کر دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھا دیتے ہیں. آپ کے نزدیک جو یاتی من بعد اسمہ احمد ہے یہ پیشگوئی کس کے لیے ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش گوئی ہے جو کہ دوسرے احمد پہ بھی پوری اترتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. یہ جو آیت سامنے آ رہی ہے آگے جو آخری الفاظ ہیں یہ برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ٹھیک ہے. یہ پیشگوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے احمد بھائی. جی جی بالکل. جی جی ٹھیک ہے. اور جو کہ دوسرے پر بھی پوری اترتی ہے، ٹھیک ہے. جی جی. اب حوالہ ذرا سامنے لے آئیں. ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے خلیفہ کا عقیدہ کیا ہے. یہ دیکھیں جی. بہت اچھا بہت اچھا. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کلیم کر دیا. اب یہ خلیفہ پتہ چلے کہ جماعت احمدیہ کے عام احمدی کو کیا معلوم ہے بیچارے کو، سادہ بھائی کو، اور جماعت احمدیہ کے خلفاء کا عقیدہ کیا تھا. انوار خلافت صفحہ 13 آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، ہیڈنگ لگی ہے اسمہ احمد کی پیش گوئی کے مصداق حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی ہے. اب پہلی لائن میرا یہ عقیدہ ہے. اب یہاں یہ مسئلہ بھی چلا گیا کہ کوئی فقہی مسئلہ ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں. احمد بھائی یہ بھی توجہ رکھیے گا. میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں. آگے یلو لائن پورا عبارت پوری گزاروں گا، 3-4 چیزیں پڑھاؤں گا. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مرزا غلام قادیانی کے متعلق ہی ہے. اب دیکھنا آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں یہ جس طرح احمد بھائی نے کہا کہ یار وہ دوسری پیش گوئی سے بھی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آتی ہے اور دوسرے پر آتی. خلیفہ بشیر الدین محمود کا عقیدہ تھا یہ پیش گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ہی نہیں. یہ عقیدہ تھا، یہ نہیں کہ دونوں کے بارے میں ہے. یہ دیکھیں ذرا پہلے وہ نفی کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا ہی نہیں. یہ دیکھیں قرآن کریم سے اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت کر دے کہ احمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا نہ کہ صفت. یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ کا نام تھا، یہ ذاتی نام تھا ہی نہیں آپ کا. اب یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس پر پورا پروگرام ہم نے ریسنٹلی کیا تھا. یہ دیکھیں ذرا ایک منٹ، یہ ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے. ایک منٹ دیجیے گا ذرا. یہ دیکھیں کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہ تھا بلکہ محمد تھا. یہ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہ تھا بلکہ محمد تھا. اچھا جی یہ دیکھیں قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد نام سے یاد نہیں کیا گیا. سوری ان کو قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد نام سے یاد ہی نہیں کیا گیا. آگے چلتے جائیں. یہ دیکھیں دوسری دلیل آپ کا نام احمد نہ ہونے کی یہ ہے کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آپ کا نام احمد تھا. کلمہ شہادت کے اندر محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، احمد رسول اللہ نہیں. ٹھیک ہے جی چیک کریں آپ. اذان کے اندر تکبیر کا حوالہ دیا ہے
یہ آگے دلیلوں کے انبار لگائے ہیں، انجیل میں آپ کا نام محمد ہے، فرق علی، یہ ساری باتیں کی ہیں. اب وہ شروع کرنے لگے ہیں کہ یہ پورا میں گو تھرو کر رہا ہوں، صرف 1 منٹ دکھاتا ہوں آپ کو. یہاں سے یہ ایک چیز شروع ہوگی، پہلی دلیل یہ دینے لگے ہیں. اب میں اس بات کا ثبوت قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں. اوئے ہوئے 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 ہوئے، اے چیک کرو احمد بھائی، دل تھام کے ذرا یہ جملہ پڑھنا ہے. کتنے گئے ہیں یار، یہ نکالتا ہوں اس کو، چھوڑا میرا. یہ دیکھے ذرا، یہ دیکھیں، یہ پڑھیں، ریکارڈ میں صفحہ آ جائے. انوار خلافت پیج نمبر 30، خلیفہ کا عقیدہ. اب میں اس بات کا ثبوت قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں کہ اس پیش گوئی اسمہ احمد کے مصداق مرزا قادیانی ہی ہو سکتے ہیں، نہ اور کوئی. اللہ اکبر. مائک ڈراپڈ، مائک ڈراپڈ. یہ احمد بھائی کیا کہیں گے؟ احمد بھائی آپ ڈیبیٹر نہیں ہیں، یہ تو مجھے یقین ہو گیا، مگر آپ سچے انسان ضرور ہیں. اس کا ثبوت ابھی باقی ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی میں عامر بھائی اس کو آپ مجھے ایک دفعہ حوالہ دوالہ بتا دیں، ریفرنس میں اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں، اس کو لکھ کے اس کے بعد آپ سے اس پہ بات کر سکتا ہوں اگین. لیکن جو مجھے ابھی آپ کے بولنے پہ سمجھ آئی ہے، اگر آپ میرے سے ابھی کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ سمجھ آئیے کہ یہاں پہ اب اگین کیونکہ آپ نے کافی لائنیں اسکپ کر کے آگے وہ پورا اگر مقدمہ پڑھتے تو شاید مجھے بہتر سمجھ آتی. لیکن ابھی جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت مسیح موعود کے لیے قرآن میں جو ہے آیت پیش ہوئی ہے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. عامر بھائی ایک سیکنڈ، اگر میں ان سے ایک بات جو کبھی انہوں نے وہی ایک عجیب سے وہ کہہ دیا کہ آپ نے 15 صفحے آگے 15 پیچھے نہیں پڑے. اچھا احمد بھائی، ہم آپ سے اس پوچھتے ہیں سوال کی صورت میں تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں. اگر کوئی بندہ یہ یقین اور ایمان رکھے کہ قرآن کریم کی جو اسمہ احمد والی پیشن گوئی ہے، اس کا مصداق صرف مرزا غلام قادیانی ہی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ کون رکھتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ ایمان رکھے کہ قرآن کی اسمہ احمد کی پیشن گوئی کا مصداق صرف مرزا غلام قادیانی ہی ہے، تو ایسا شخص قرآن کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جی احمد. جی امتیاز بھائی سوری سوال ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ بیچ میں مجھے کر سکتا ہوں 100 بار بھی کروں گا انشاءاللہ. سنیں ذرا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ ایمان اور عقیدہ رکھے کہ قرآن کریم میں جو اسمہ احمد کی پیشن گوئی ہے یہ صرف مرزا غلام قادیانی ہی کے بارے میں ہے، ایسا شخص کیا قرآن کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یہ اب امتیاز بھائی میرے سے اگر کسی کا فتویٰ لینا چاہتے ہیں تو مجھے تو کسی نہیں لینا چاہتا. میں نے کسی کا نام ایک سیکنڈ ڈرتے کیوں؟ میں نے کسی کا نام لیا، میں نے کہا اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کریم میں جو اسمہ احمد کی پیشن گوئی ہے اس کا اطلاق، اس کی امپلیمنٹیشن صرف مرزا غلام قادیانی ہی ہے، ایسا بندہ قرآن کا انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یہ میں پھر جاری بات ہے اس بندے کی دلیل پڑھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں. مجھے کیا میں کہہ رہا ہوں دلیل پڑھ لیجئے گا، میں کہہ دلیل پڑھ لیجئے گا نا. میں سوال یہ کر، اچھا چلیں یوں اس کو الٹ دیتے ہیں. آپ کے عقیدے کے مطابق کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اسمہ احمد کی پیشن گوئی کا اطلاق نبی پاک پہ بھی ہوتا ہے، مرزا غلام قادیانی پہ بھی ہوتا ہے؟ آپ نے کہا تھا یہ؟ جی یہ میں ایگری کرتا ہوں. ایگری کرتے ہیں. اچھا آپ کا یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن کے مطابق. جی جی مطابق ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ لے آئے کہ اس کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہوتا، صرف مرزا غلام قادیانی پہ ہوتا ہے، کیا یہ عقیدہ بھی قرآن کے مطابق ہوگا؟ دیکھیں یہاں پہ جو کنفیوژن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پروفیسی ہے یہ اپلائی کرتی ہے صرف ایک بندے پہ یا دوسرے بندے پہ، ٹھیک ہے. اور میں یہ جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریفرنس ملٹیپل ہو سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ. اور اگر ایک بندہ کہے کہ ٹھیک ہے ریفرنس ملٹیپل ہے جو کہ وائڈلی امتیاز صاحب پلیز میں معذرت چاہتا ہوں. جی جی بھائی. احمد صاحب بات یہ ہے کہ جیسا کہ عامر اک صاحب نے فرمایا، آپ کو انہوں نے آیت مبارکہ بھی بتائی کہ اس میں
میں بالکل سادی بات کرتا ہوں، الجھی نہیں کروں گا کہ اس میں قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، ایک آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر آگے وہ جب آ گیا وہ اپنے ثبوت لے آئے، وہ جو کچھ ہو گیا۔ اب میرا پوچھنا یہ ہے کہ قرآن تو ایک رسول کے آنے کی خبر دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ دو رسولوں کو مان رہے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ اس آیت کا مصداق ہونا ایک ہے، یہ دوسری بات تو اٹل ہے، وہ تو ہو نہیں سکتی۔ اب ایک کون سا ہے؟ مجھے صرف آپ سے جب میں نے آپ کے نام سے پوچھا تو میں نے کہا ایک تو بہت سارے لوگوں میں یہ غلط فہمی جو پھیلی ہوئی ہے کہ احمد سے مراد وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رکھا ہے، تو یہ بات کلیئر ہو جائے۔ دوسرا میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آنا ایک نے ہے، دو نے نہیں آنا۔ ہم تمام مسلمان ایک ہی کو احمد مانتے ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے سارا کچھ۔ اب آپ دو کو مانتے ہیں جبکہ آنا ایک نے ہے، تو ہم کیوں نہ ایک کا وہ فیصلہ کر لیں۔ آپ یہ آگے سے بات کو نہ لے کے جائیں کہ نہیں جی اس میں ملٹیپل ہے، جب پیچھے قرآن کہہ رہا ہے کہ آئے گا ایک، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک آئے گا، وہ ایک بتا دے کون سا ہے۔ وہ چاہے آپ اپنے بانی جماعت احمدیہ کا نام لے لیں، چاہے رسول اللہ کا لے لیں، لینا ہم نے ایک کا ہے، وہ ایک وضاحت سے آپ ہمیں بتا دیں۔ کوئی اس میں سائنس نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی احمد بھائی، جی شمس بھائی، آپ یہاں پہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ایک نے آنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بس ایک ہی ہے، ختم بس۔ یہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ آپ کی جو یہ والا لاجک ہے۔ یہاں وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ احمد نام کے کوئی اور بندہ جو ہے وہ کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، مرزا طاہر صاحب کا قرآن مجید میرے پاس تو دیکھے نا، یہ جو انہوں نے کہا ہے میں نے لائیو کتاب نکالی انوار العلوم جس میں وہ اسم احمد والی پیش گوئی ہے، میرے پاس مرزا طاہر صاحب قرآن مجید پڑھا ہے، مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا پڑھا ہے، سارے پڑھے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں ترجمے میں ہر ایک کے آپ کے خلیفہ نے ایک کا ہی ذکر کیا ہے کہ ایک رسول آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک رسول آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ہم نے ایک کا ہی تعین کرنا ہے۔ ہم نے کر دیا کہ وہ کون ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب آپ نے تعین کرنا ہے کہ وہ ایک کون سا ہے، کوئی شمس الدین مشکل بھائی سوال نہیں ہے، آپ اپنے قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ وہ ایک کا تذکرہ کہاں پہ ہے تو وہ مختصر عامر بھائی آپ کو بتا دیں گے کہ اس لفظ کا ترجمہ ہے ایک، اور یہ وہ دیکھیں آپ جی، کے سارے قرآن مجید میں پڑھا ہے۔ بالکل، یہ میں انوار العلوم کا جو ایک پیراگراف پیش کرنے لگا ہوں نا، اس کو ذرا غور کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں نا آگے پیچھے آپ نے کر دیا ہے، تو یہ تسلی سے میں نے اس کو کوٹ کر دیا، پڑھیں۔ یہ پڑھنے والا حصہ ہے اپنا شمس بھائی، امتیاز بھائی، دیگر بھائی بھی، احمد بھائی آپ بھی غور کریں ذرا، ٹھیک ہے۔ انوار خلافت پیج 28 اور 29، یہ سیپریٹ چھپی ہوئی کتاب بھی ہے، انوار العلوم میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، غرض کسی، یہ جملے بہت بڑی جسارت ہے، نعوذ باللہ، بہت بڑی جسارت۔ غرض کسی طرح بھی یہ بات ثابت نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا، یہ کلیم ہے۔ بس اب دو ہی صورتیں باقی رہ جاتی ہیں، یا تو یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ پیشگوئی احمد نام کے کسی اور شخص کی نسبت ہے، یا یہ مانا جائے کہ اسم احمد سے بھی یہ مراد نہیں کہ اس کا نام احمد ہوگا، بلکہ یہ اس کی صفت احمد ہوگی۔ اب آپ غور کرنا، جسارت دوسری جسارت، اور چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت احمد تھی، اس لیے آپ پر اس پیشگوئی کو اس رنگ میں چسپاں کیا جائے، لیکن یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ جملہ آگے سننا، کیونکہ جو علامات اس احمد نام یا صفت والے کی اس صورت میں مذکور ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، جو شمس الدین بھائی نے کہا، یہ چیک کرنا۔ پس اب ایک ہی صورت باقی ہے کہ یہ احمد نام یا احمد صفت والا نبی، جیسی صورت بھی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خدام میں سے ہوگا، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت مرزا قادیانی ہی وہ رسول ہیں جن کی خبر اس آیت میں دی گئی ہے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اب بتائیں دو ہیں کہ ایک ہیں، اور عمر کون بھائی سا آپ یہ نے تو بڑی آسانی کر دی ان کے لیے، ان کے خلیفہ نے خود لکھ دیا ہے
کہ حضرت مسیح موعود اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن میں سے، یعنی ان دونوں میں سے فیصلہ کرنا ہے. ہمارا فیصلہ تو پوری دنیا کے سامنے آیا ہے روزے روشن کی طرح کہ اس پیشگوئی کے مصداق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جماعت احمدیہ پتہ نہیں کیوں پریشان ہوتی ہے. جب لکھنے والے نہیں ڈرتے، جب لکھنے والا نہیں ڈرتا تو اظہار کرنے والے کس لیے ڈرتے ہیں؟ اب ہم جب ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے تو ہم قطعاً اس سے بھاگ نہیں سکتے، ہم ڈر نہیں سکتے اس سے کہ یار کل کو ہم پھنس جائیں گے، یہ کیا ہو گیا، وہ ہو گیا. اب 9.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، پوری دنیا کل کو یہ سنے گی، لائیو سٹریم چل رہی ہے. ہم ببائیں گے دہل سارے مسلمان بیٹھے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جو یہ پیشگوئی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا، انہوں نے آگے بات کی، اس کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ بات جماعت احمدیہ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلیفہ نے بھی کی، ان کے بڑوں نے بھی کی، تو یہ پتہ نہیں کس بیس پہ ڈرتے ہیں، کیوں نہیں بتاتے، کیوں آگے سے آگے تعویلات کرتے کھل کے کہ جی ہمارا عقیدہ ہے جی. اگر ہمارے خلیفہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ مرزا صاحب کے متعلق ہے تو ہم اپنے خلیفہ کے بہاو پہ گج وج کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جی مرزا صاحب ہی ہیں. احمد بھائی صرف اتنا بتا دیجئے کہ وہ جو ایک رسول آنا ہے وہ آپ کے مطابق، آپ کی جماعت کے مطابق، ہم نے تو دیکھے بات کھول کے رکھ کے پھر بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو مختصر کیجئے کہ وہ ایک رسول کون سا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق. جی میں آپ کو شمس بھائی یہ پڑھ کے بہتر اس کے بعد جواب دے سکتا ہوں. ابھی جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کرتے. ہم اوبیسلی جو بات یہاں پہ ہے اس سے اسٹینڈ بائی کرتے ہیں. میں روکوں گا، سوری امتیاز بھائی، سوری میں روکوں گا، اس کے پیچھے ریزن ہے. شمس الدین بھائی سوری میں روکوں گا ان کو، اس کے پیچھے ریزن ہے. یہ انہوں نے نا یہ ٹیکنیک میں 3-4 پچھلے سوالوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں. پہلے تو انہوں نے ہمیں بالکل اس چیز کا کہا ہے کہ میں ڈیبیٹر کوئی نہیں ہوں، بحث بھی پوری کی ہے. اچھا اب انہوں نے نئی چیز یہ سامنے پیش کیا اور افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ اتنے خلاص سے ایک ایک چیز رکھ کر پوچھی ہے. پتہ ہے کیا کہیں گے؟ میں اس کو پڑھ کے دیکھوں گا، میری سمجھ میں ہی آتا ہے. کور بھی کرنا ہے اور پڑھنا ہے. ان کو چاہیے یہ ہے کہ جب انہوں نے نہیں پڑھا خاموش ہو کر کہیں میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں دیکھوں گا. اصول یہ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے. یہی بات اگر کور بھی کرتے ہیں آگے سے. اور عامر بھائی عامر بھائی ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت احمد جو یہاں ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کیا آج اس کے دل میں کوئی عقیدہ بنے کہ احمد کون ہے؟ ہاں یہ چیز، یہ جواب دینا چاہیے تھا ان کو. احمد بھائی دیکھو، ہم آپ کو کہتے ہیں بھائی ایک سیکنڈ، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی تحقیق کر کے آنا، آپ جماعت کے موقف کو پڑھنا، اس کے بعد جواب دینا. آپ یہ بتا دو کہ آج جب آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو، آج آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ احمد نبی کون ہے؟ جی میرا یہ عقیدہ ہے کہ احمد نبی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور احمد نبی جو ہیں وہ آگے حضرت مرزا غلام احمد جو کہ انہی کی ریفلیکشن ہے وہ بھی ہیں. جب آپ کا یہ کلیئر عقیدہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2 احمد نبیوں کو مانتے ہیں، ایک بات تو ہو گئی ہے، اور آپ کا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احمد نبی نہیں ہے، صرف مرزا آپ کو اتنے حوالے دکھائے ہیں کہ صرف مرزا غلام قادیانی احمد نبی ہے. اس کا یہ مجھے بات وہاں سے سمجھ نہیں آئی. مجھے وہاں سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیشن گوئی ان کے لیے نہیں ہے. وہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ احمد نبی ہی نہیں ہے، یہ ایسی نہیں نام ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ایک منٹ سوری یہ بھی غلط بات کی. یہ اوپن ہے کتاب، کھولیں ذرا، یہ کھولیں ذرا جی. احمد بھائی دکھا دے ذرا دوبارہ سے، یہ دکھائیں ذرا، یہ پیج دیکھیں. اس کے اوپر جماعت احمدیہ میں سپلٹ ہوئی ہے. بنیادی عقیدوں میں جماعت لاہوریہ میں اور قادیانیہ میں جو فرق ہے اس میں سے امپورٹنٹ موضوع یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جی ایک سوری اچھا میں نے کینسل کر دیا تھا. سوری میں اپنی طرف سے شیئر کر کے بیٹھا ہوں. ایک منٹ، یہ دیکھ یہ آ گئی ابھی، پلیز کائنڈلی کر دیجیے گا. جی تو جماعت احمدیہ اور لاہوریہ کا بنیادی، یعنی قادیانیہ لاہوریہ کا بنیادی اختلاف ہے. خیر وہ سب کو پتہ ہے. انوار خلافت پیج 28، یہ دیکھیں ذرا. کہتے ہیں یہ نہیں کہا انہوں نے، کہا پیج کوئی نہیں ہے، نام کا انکار نہیں کیا. دیکھیں غرض کسی طرح بھی یہ ثابت نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا. اور جو لوگ احمد جو لوگ احمد نام پیش کرتے ہیں ان کا رد کیا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، اس لیے نام ہی نہیں ہے.
احمد صاحب کتنا کریں گے؟ جی تو احمد بھائی جی ساتھ دیکھیں دو باتوں صاحب احمد نے ایک شاید احمد یہ ایک بھی بتایا ہے کہ احمد پھر ایک کیوں سیکنڈ احمد احمد ایک سیکنڈ دیکھیں سوری دو باتیں اسٹیبلش ہوئی ہیں. پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں ہے. دوسرا آپ نے خود مانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی ان کے بارے میں نہیں ہے. اب خود اپنی بات پہ غور کریں. اگر پیشن گوئی ہمارے نبی کے بارے میں نہیں ہے تو اس کا مصداق پھر آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی احمد. جی امتیاز صاحب مصداق مجھے سمجھ نہیں آئی، مصداق کا کیا مطلب؟ مصداق کہتے ہیں امپلیمنٹیشن. اچھا ہاں جی. اچھا اس میں اگین جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے اگر ان کا ٹھیک ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں ہے تو ان کا ریفرنس ایز احمد جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ اسی ان دا سیم ریفرنس انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ کس طرح سے دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا. یار وہ کہتے ہیں نہیں دیا گیا. نہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ کیا صفاتی طور پہ دیا گیا ہے. ہیں جی وہ میرا خیال جو مجھے آپ کی 2 لائنیں پڑھ کے وہاں سمجھ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صفاتی طور پہ دیا گیا ہے. عامر بھائی کس نے دوبارہ کہا ان ہے؟ کو دکھائیں گے. کس نے کہا ہے صفاتی طور پہ دیا اچھا گیا؟ انہوں نے ایسا کیا؟ ہے، ایک منٹ سوری دوبارہ شیئر کریں. اب یہ بھی میں نے پوری عبارت پڑھی ہے احمد صاحب. اصل میں احمد صاحب ڈیبیٹر نہیں ہے نا، مطلب وہی ہے ہمارا. اچھا جی تو یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں یہ جملہ پڑھنا ہے. اب میں اس کو اریز کر رہا ہوں آپ کے لیے تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہ جائے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ. اب میں اس کو کرنے لگا دوسرے کلر سے تاکہ آپ کو ہائی لائٹڈ یہ نظر آئے. اب دیکھیں جی، کیونکہ یہ صفاتی طور پر نفی ہونے لگی ہے. پہلے نفی ہوئی ہے ذاتی نام کی، اب صفاتی طور پر. کیونکہ جو علامات اس احمد نام یا صفت والے کی اس صورت میں مذکور ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی. اللہ اکبر. وہ صفات جو احمد نام کی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی. جی عامر بھائی وہاں لکھا ہے جیسا کہ ابھی بتایا جائے گا، وہ بھی آپ پڑھ دیں مجھے تاکہ اور کلیئرفائی جیسا ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسا کہ بتایا جائے گا، پتہ کتنے دلائل دیے ہیں؟ 12 دلائل دیے ہیں. ہمارا لینا دینا ہے ان دلائل سے، ہمارا لینا دینا آپ کے عقیدے سے. اور عامر بھائی ایک سیکنڈ، عامر بھائی دلائل اسی بات پہ دیے ہیں کہ نہ نام احمد ہے نہ صفات احمد ہے. ایگزیکٹلی. میں اگر آپ کو شک ہے، میں نے یہ پورا پڑھا، انوار خلافت پوری کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے کیونکہ میں نے سپلٹ احمدیہ کے اوپر 3 پروگرام کیے ہوئے ہیں میرا بھائی، آج سے کچھ 4-5 سال پہلے. اب یہ دیکھیں پہلی دلیل، یہ شروع کرتے ہیں یہاں سے. پہلی دلیل کیا ہے؟ یہ دیکھیں پہلی دلیل آپ کے اس پیش گوئی کا مستحق ہونے کی یہ ہے کس کے؟ مرزا قادیانی، کہ آپ کا نام احمد تھا. وہ کہتا ہے مرزا غلام قادیانی کا نام غلام احمد نہیں تھا، احمد تھا. وہ یہ کہتے ہیں. اچھا پھر دوسرا ثبوت کہ جی فلاں یہ تھا فلاں. آپ جب بیعت لیتے تھے آپ احمد نام سے لیتے تھے، غلام احمد سے نہیں لیتے تھے، فلانا لیتے تھے. اور بھائی ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ ہمارا یہ ہے کہ آپ 2 احمد مانتے ہیں یا 1 احمد مانتے ہیں. آپ نے کہا 2 احمد مانتے ہیں، وہاں تو 1 احمد کا ذکر ہے جس کو وہ مانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی. جی شمس بھائی. عامر بھائی ذرا شروع پہ حوالہ لے آئیے ذرا. یہاں پہ اسم احمد کی پیشگوئی کے مصداق آپ نے لگایا تھا. جی اچھا جی احمد صاحب، میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا وہ بڑا آسان تھا. یہ آپ کے سامنے حوالہ ذرا آ جاتا ہے. اچھا احمد صاحب دیکھیں ہمارا موقف کیا ہے اس میں. آپ کے جو مرزا صاحب کے جو دوسرے نمبر والے خلیفہ ہیں، بیٹے ہیں، یعنی پہلے نمبر، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، اور امتیاز صاحب نے بتایا تھا کہ عقیدہ کہاں سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، عامر بھائی نے بھی اس کی وضاحت کی. کہتے ہیں یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور آپ ہی احمد ہیں. اب آپ کو کم از کم اپنے اس خلیفہ کے کہنے پہ یہ نہ کہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر احمد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ آپ کے خلیفہ نے ساری بات ڈال دی ہوئی ہے مرزا قادیانی کے اوپر. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب آپ کے خلیفہ یہ کہہ رہے ہیں جن کو اللہ بناتا ہے تو پھر آپ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ڈال رہے ہیں. ہمیں جہاں تک پتہ چلا کہ احمد سے مراد اس آیت میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم کسی پہ بات نہیں ڈالتے. اچھا آگے کہتے ہیں لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے. اب خلاف کہنے والے کون ہیں؟ ٹوٹل سارے مسلمان ہیں جو آپ کی اس جماعت کے خلاف کہتے ہیں. وہ کیا ہے کہ احمد نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. یہ ہمارا موقف سب کا آپ کے سامنے آ گیا. اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کے سوا کسی شخص کو احمد کہنا آپ کی توہین ہے. یہ بھی آپ کو عمر بھائی نے بتا دیا کہ پڑھتے ہوئے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، ہماری زبان ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تھی
کس قسم کی توہین کی گئی ہے اگر کسی اور کو احمد کی کہا جائے. پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں اب بانی جماعتیں جو خلیفہ صاحب ہیں آپ کے، اب ان کی بات بڑی توجہ سے سنیے گا. حوالہ آپ کے سامنے ہے، میں اپنی اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب وہاں دیکھیں میں کتاب سے پڑھتا ہوں، لیکن میں جہاں تک غور کرتا ہوں. اب خلیفہ صاحب پہلے غور کر رہے ہیں اس آیت کے بارے میں. اب غور کرنے کے بعد کہتے ہیں میرا یقین بڑھتا جاتا ہے. اب غور کیا پہلے، پھر بات ان کے یقین پہ آئی اور یقین ان کا بڑھتا گیا. اب بڑھ کے وہ کہاں گیا؟ کہتے ہیں اور میں ایمان رکھتا ہوں. غور، یقین، اور پھر بات چلے گی ایمان پہ. اب ایمان ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کا نہ غور پیش کر رہے ہیں نہ یقین پیش کر رہے ہیں. اب کیا پیش ہو رہا ہے؟ خلیفہ صاحب کا ایمان. اب ایمان کیا کہتا ہے؟ جی سر، بہترین پوائنٹ شمس بھائی، بہترین پوائنٹ، ایمان. جزاک اللہ. اب ہم نے ان کے ایمان کو دیکھنا ہے اور آپ نے ان کے ایمان پہ چلنا ہے. جس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے صحابہ کے ایمان پہ چلتے ہیں، تو اب ان پہ ایمان پہ جب چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ احمد کا لفظ، اب خالی احمد کا لفظ ہی قرآن مجید میں آیا ہے. انہوں نے بھی صرف احمد کا لکھا، غلام احمد کا ذکر بھی نہیں کیا. غلام نے کہتے ہیں احمد کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، وہ حضرت مسیح موعود کے متعلق ہے. اب خلیفہ صاحب کا ایمان متعلق ہی ہے. یہ میں پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں، جی آپ ہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، حضرت مسیح موعود کے متعلق ہی ہے. اب میرا موقف آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کا ایمان زیادہ قیمتی ہے یا آپ کے کیلف کا ایمان قیمتی ہے؟ اور وہ خلیفہ جو آپ کے حکم و عدل کا بیٹا بھی ہو، جس نے سب سے زیادہ ٹائم حکم و عدل کے ساتھ گزارا ہے، اب اس کے ایمان کو کہاں لے کے جائیں؟ اب آپ فیصلہ کیجئے. میں صرف اتنی تحریر جو عامر اکبر نے لگائی ہے اسی پہ کلام کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے خلیفہ کا ایمان پتہ چل گیا. اب یہ خلیفہ لکھتے ہوئے ذرا نہیں شرمائے، ذرا نہیں ڈرے، پریشان نہیں ہوئے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ اپنے خلیفہ کے ایمان کے ساتھ چل رہے ہیں یا قرآن مجید میں جو احمد ہے، جو مسلمانوں کا ایمان ہے، جو صحابہ کا ایمان تھا اس آیت پہ، آپ اس کے ساتھ چلنے والے ہیں؟ اور میں نے ذکر پہلے کیا، آپ نے ہمیں یہ بتا کے جانا ہے کہ ایک رسول نے آنا ہے، دو نے نہیں آنا. اور آپ کس رسول پر ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کی پیشگوئی دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ. اب میرا خیال ہے، میں امید کروں گا کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کی بات کو ٹوکے گا نہیں. آپ اس پہ بات کیجیے، حوالہ لگا رہنے دیجیے گا عامر بھائی. جی شمس بھائی، جس طرح آپ نے کہا ہے، جس طرح پہلے عامر بھائی نے کہا تھا، میں آبویسلی اس کو دیکھ کے اس کے بعد آپ کو بتا سکتا ہوں بہتر. اس وقت جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ یہ احمد جو ہے یہ آبویسلی ریفر کرتا ہے دونوں کو. لیکن اگر یہاں پہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے کوئی اور اس کی تشریح پیش کی ہے تو میں وہ پڑھ کے آپ کو جواب دے سکتا ہوں. ابھی آپ مجھے اگر یہ کہیں کہ یہ جو آپ فالس ڈائیکوٹمی بنا رہے ہیں کہ یہ خلیفہ کا ہے یا صحابہ کا ہے، خلیفہ نے یہی کہا ہے کہ وہ آپ کو جو دلائل ان کے ہوں گے وہ پڑھ کے ہم بتائیں گے نا. مطلب مجھے اس سے پہلے تو نہیں میں آپ کو بتا سکتا کہ کس کا ہے. اچھا یہ جو تحریر آپ نے پڑھی ہے، یہ سمجھ بھائی ایک صرف بات ایڈ کر دوں بھائی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ سارے دلائل پڑھ لینا، 12 کے 12 پڑھ لینا. دلائل کس بات پہ ہیں؟ وہ اس تحریر پہ ہیں کہ صرف مرزا غلام قادیانی ہی احمد ہے، اس پہ دلائل دیے ہیں. جی شمس بھائی، ہم نے تو احمد بھائی آپ کو یہ چیزیں دکھائی ہیں، آپ کے سامنے تحریر رکھی ہے، اور عامر حق صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، یا ایڈمن صاحب نے اس میں ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اب ہم چلیں گے، یہ تو آپ کے خلیفہ کا ایمان ہم نے پیش کر دیا آپ کے سامنے. اب آپ اپنے خلیفہ کے ایمان کو مزید چیک کرنا چاہتے ہیں، جس طرح مرضی چیک کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، آپ ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے جیسے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کچھ ہم سے پوچھنا چاہتے تھے، تو ہمارا کام تھا آپ کے سامنے باتیں کھول کے رکھتے. تو ہم نے آپ کے سامنے بات کھلی رکھ دی ہے. اب میں آپ کو پھر دوبارہ وہاں لے کے چلتا ہوں، جیسا کہ عامر حق صاحب نے بھی اس کی تائید کی. آپ کے جو قرآن مجید کے تراجم ہیں ان کے اندر بھی ایک رسول کے آنے کی خبر دی گئی ہے. اس بات کو نہ پھینکیے گا کہ ایک رسول ایک رسول ایک رسول.
اب آپ ہمیں وہ رسول بتا کے جائیے گا کم از کم کہ وہ ایک جو ہے نا وہ کون ہے. آپ کی کیا اس کے بارے میں رائے ہے وہ آپ کی اپنی ہے, مگر ایک ہی خبر ہے وہ ہمیں بتائیے ایک کون سا ہے, اس کے بعد پھر آپ بے شک چلے جائیے گا. ایک رسول کون سا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. جی احمد بھائی, شمس بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک احمد رسول کون سا ہے, ایک احمد رسول. جی جس طرح شمس بھائی آپ نے کہا کہ میں پھر جا کے دیکھ لیتا ہوں اسے. یہاں پہ اگر حضرت خلیفہ مسیح ثانی جو ہے وہ ریفر کر رہے ہیں کہ وہ ریفرنس صرف ایک احمد رسول جو صرف اگر حضرت مرزا غلام احمد حضرت مسیح موعود پہ آتا ہے تو پھر وہی ہیں, لیکن اس کو پڑھ کے اس کا ہم بتا مطلب سکتے ہیں. نہیں بہت نہیں, شکریہ, اس کا مطلب آپ جو آگے نکال رہے ہیں وہ اسی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ جواب میں دقت ہے کہ اس کو پڑھ کے ان کی دلیل سمجھ کے اس کے بعد آپ کو مطلب نکالیں گے نا, یا تو آپ پورے صفحات کے پڑھ دیں تو بھی ادھر ہی بات ہو جائے گی. لیکن نہیں بالکل, یہ بڑی آنےسٹ, یہ بہت پیاری بات کی احمد بھائی نے. جنون جواب یہی ایک ریشنل کا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے شمس الدین بھائی, امتیاز بھائی, آپ شمس بھائی آپ ہی بات کریں گے اس کے بعد. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ احمد بھائی کو ابھی تک اپنی جماعت کے عقائد کی اور اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی کے جنون سٹیٹس کا نالج ہی نہیں ہے. بہت شکریہ. جی عامر بھائی ایک سے بات ایڈ کر دوں گا, جی عامر بھائی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. عامر بھائی ایک سیکنڈ, کوئی بات نہیں ایسی, ہم سب سیکھتے رہتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. عامر بھائی ابھی احمد نے کیا کیا ہے, احمد نے پہلے کہا کہ میرا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی احمد ہیں اور مرزا غلام قادیانی بھی احمد ہے. یہ ریکارڈ پہ پہلے بات کی تھی. بالکل بالکل. ابھی انہوں نے کہا کہ اگر میرے خلیفے نے کہا ہے نا کہ نبی پاک اس کے مصداق نہیں ہے, صرف مرزا غلام قادیانی ہے, تو میں اپنا وہ قرآن والا عقیدہ چھوڑ کے خلیفے کی بات مان لوں گا. ابھی تو خود کہا ہے یہ. اچھا جی, اچھا احمد بھائی میری بات سن لیجیے اب. ہاں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ جی یہ جو میں نے تحریر سامنے رکھی اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے. اب دیکھیں میں نے اب ذکر یہ کیا تھا کہ ایک رسول نے آنا ہے. اب آپ نے مرزا غلام قادیانی کو مان لیا, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ آپ بتائیے گا کہ ماننا ایک کو ہے, اب آپ دو کو مان رہے ہیں. یہ بات کہنے کے باوجود ابھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد مانتے ہیں قرآن مجید کے مطابق, ٹھیک ہے. آنا ایک نے ہے, وہ کون سا آیا ہے, وہ احمد آیا, اور وہ احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے نزدیک, آپ کے نزدیک مرزا قادیانی. تو اس کا مطلب ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی نہ آئے نا, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نے آنا ہے, وہ ایک مرزا قادیانی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ ذرا اس پہ بھی غور فرما دیجئے کہ اگر احمد سے مراد مرزا قادیانی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی آئے نہیں پھر. جی شمس بھائی آپ جو ہے وہاں پہ ایکسکلوزیوٹی جو ڈائل کر رہے ہیں بیچ میں وہ انوالوڈ ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایکسکلوزیو بات ہے ہی نہیں, یہاں پہ بات ڈیفرنٹ ہے. یہ تو بات یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے دیکھ کے, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پروفیسی کی بات ہو رہی ہے وہ کس احمد کی پروفیسی کی بات ہو رہی ہے. احمد بھائی میری آواز آ رہی ہے شمس بھائی؟ ایک سیکنڈ احمد بھائی, آپ نے نا انتہائی معذرت, آپ نے انگلش کے کچھ الفاظ کا سہارا لے کے اپنی سٹیٹمنٹ کو واپس لے لیا. ابھی میری بات کو سنیں توجہ کے ساتھ. آپ کا پہلا عقیدہ آپ نے کہا میرا قرآن کے مطابق عقیدہ ہے کہ دو احمد ہیں, دو, آپ نے ریکارڈ پہ کہا کہ دو احمد ہیں. ابھی 2 منٹ پہلے آپ نے کہا کہ اگر میرے خلیفے نے کہا ہے نا کہ ایک احمد ہے اور وہ مرزا غلام قادیانی ہے, تو میں خلیفے کی بات کے مطابق ایک احمد مرزا غلام قادیانی کو ہی مان لوں گا. تو ایکسکلوسیو والی بات آپ نے, یعنی کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی ہے, ایکسکلوسیو کہتے ہیں صرف ایک ہی ہے. آپ نے خود یہ بات تسلیم کر لی ہے, یہ شمس بھائی نے آپ پہ بات تھوپی نہیں ہے. جی امتیاز بھائی یہ آپ اگین غلط بات مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں یہ بات تسلیم نہیں کی, میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ پروفیسی جو ہے وہ اگر میرے خلیفہ نے کہا ہے کہ یہ پروفیسی کا اطلاق یہاں صرف ہوتا ہے, تو پھر میں وہ دلائل پڑھ کے اس کے بعد آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں. یہ میں نے آپ کو بات کی ہے, یہ نہیں کہا کہ دو احمد ہیں ہی نہیں. کہ دوسرا جو آپ یہ میرے ساتھ اس وقت کہنا چاہ رہے ہیں کہ احمد میں کیونکہ اگر اس پروفیسی میں احمد مانتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو, تو میں دوسرے جو احمد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں مانتا. یہ بات بالکل غلط ہے, یہ بات ہی نہیں تھی. زبردست بات. اب یہ میری سنیں بات,
خدا کے لیے اپنے الفاظ پہ، اپنے باتوں پہ خود تو غور کر، ہمیں چھوڑ دے، خود تو غور کر لیں. آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو اگر میرے خلیفہ نے یہ لکھا ہے نا تو یہ بات ٹھیک ہے. اور خلیفہ نے کیا لکھا ہے؟ خلیفہ نے لکھا ہے کہ احمد ایک ہے، وہ مرزا غلام قادیانی ہے. اب یا تو آپ خلیفہ کی بات مان رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک احمد ہے، یا پروفیسی خلیفہ کے کی ریفرنس میں کہا ہے امتیاز صاحب، پروفیسی کے ریفرنس میں کہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے احمد ہیں ہی نہیں. کیا میں کیا بتاتا جن ہوں، خلیفہ کی آپ بات کر رہے تھے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں احمد مانتے بھائی تھے؟ ایک سیکنڈ، آپ مجھے ٹوک رہے ہیں، ایسے پھر کسی کو بات سمجھ نہیں آئے گی. چلیں کوئی نہیں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آپ نے احمد بھائی یہ کہا ہے کہ اگر میرے خلیفہ نے کہا ہے تو میں مان لیتا ہوں. خلیفہ نے کہا کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا ہے کہ احمد ایک ہے، وہ مرزا غلام قادیانی ہے. اگر تو آپ نے خلیفہ کی بات مانی ہے تو پھر آپ نے ماننا ہے کہ احمد ایک ہے، مرزا غلام قادیانی. اور اگر آپ ابھی تک اصرار کر رہے ہیں کہ احمد ایک سے زیادہ ہیں یا ہو سکتے ہیں، پھر آپ نے خلیفہ کی بات نہیں مانی. آپ ایک ٹائم میں دونوں باتیں کیسے لے کے چل سکتے ہیں؟ اس کی طرف وضاحت کریں آپ. یعنی پہلے کو آپ چھوڑ دیں نا، پھر بس ایک کو لے کے چلیں اور مرزا غلام قادیانی ہے. دیکھیں نا، یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، یہی میں اسی سے ڈس ایگری کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس پروفیسی میں احمد کا اطلاق یا اپلیکیشن جو ہے وہ ایک احمد پہ ہو رہی ہے. میرا جو مجھے ان کا مقدمہ سمجھ آیا، میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے ابھی تو وہ جس طرح عامر بھائی پہلے مطلب وہ مذاق اڑانا چاہ رہے تھے کہ اسے نہیں پتا. میں تو آپ کو پہلے آگے بتایا کہ بھائی میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، مذاق تو نہیں یہ میں اڑانا پڑھ چاہ کے رہا آپ تھا کو بتا یار، سکتا ہوں. لیکن آپ برا مان گئے ہیں، آپ برا مان گئے. مذاق نہیں اڑانا چاہ رہا تھا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھ لو کہ آپ خود کو احمدی کہتے ہو، قادیانی ہو، ایک ایج گزری آپ کی، آپ کو ابھی تک اس جس پر آپ ایمان لائے ہیں بحثیت ایک نبی کے، ذل بروز جو بھی ہے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ایک نبی کے آپ ایمان لائے ہیں، سیکنڈ کمنگ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیثیت میں ایمان لائے ہیں. احمد بھائی، آپ کو ان کے سٹیٹس کا ہی نہیں پتا اور اپنے جماعت کا موقف کا نہیں پتا. یہ بات ہے، یہ نہیں اس کا مطلب ہے آپ سیریس لیں اس چیز کو، آپ کو نہیں. پتا یہ ہونا آپ نے چاہیے. عامر بھائی دیکھنا کہاں سے نکالا ہے کہ ان کے سٹیٹس کا ہی نہیں پتا؟ میں تو جو آپ کو آپ کو پہلے آگے نہیں سٹیٹس کی پتا، بات کہی ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے، آپ دو احمد مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. احمد بھائی نہیں دیکھیں احمد بھائی دیکھیں، مرزا غلام قادیانی کا سارا مقدمہ ہے کہ میں اسم ہوں احمد والا، میں احمد ہوں. اور آپ کو اس معاملے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ پہلے خلیفہ نے کیا کہا، دوسرے نے کیا کہا، تیسرے نے کیا کہا. تو عامر بھائی یہی تو آپ سے بات کر رہے ہیں. مرزا غلام قادیانی ایک کی تو تمام زندگی روتا رہا ہے کہ مجھے مان لو کہ میں نبی احمد ہوں. اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں آپ پڑھ کے بتائیں گے، تو آپ کہیں گے آپ کو نہیں پتا. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں پڑھ کے بتائیں گے. میں نے آپ کو شروع سے بتایا کہ ان کو احمد نبی ہم مانتے ہیں. کن میں کو آپ کو مانتے ہیں؟ اس حوالہ جو آپ نے ابھی مجھے دیا اس کا ٹھہرو بتایا، پڑھ کے بتائیں کن گے. کو احمد نبی کن کو مانتے ہیں؟ احمد نبی جو ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد کو مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں. اب خیر جو بات جو بھائی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے بھائی کہ ایک سیکنڈ، بات ایسے جو ہو نہیں رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ پروفیسی کس کی ہے. دیکھو ہمارے دیکھو نا، ایسے نہیں، آپ کے وقت کا بھی احترام ہونا چاہیے، حق بنتا ہے آپ کا. بھائی ہمارا غریبوں کا بھی کچھ حق بنتا ہے. وہ سارے بندے رات کو جا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دو احمد نبیوں کو مانتے ہیں، یہ آپ کا پہلا موقف تھا. جب آپ کو آپ کے خلیفہ کے حوالہ جات دکھائے گئے تو آپ نے اپنا موقف تبدیل کر کے کہا کہ اگر میرے خلیفے نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، بس مرزا غلام قادیانی ایک احمد ہے. شمس الدین میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی ایک احمد کو مان لو. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میرا خلیفہ کہتا ہے تو پھر مرزا غلام قادیانی احمد ہے. ابھی دیکھیں بات کو سمجھے، مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، احمد غلط بتا رہے ہیں. میں آپ کو موقع دوں گا، مجھے بات مکمل کرنے دیں. یہاں پہ مقدمے کو سمجھے کیا ہے. یا تو پہلے ایک اصول کے اوپر ایگری کر لیں. آپ کو شمس بھائی نے ایک اصول بتایا ہے، آپ پتہ نہیں اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کوئی بتا ہی نہیں رہے. شمس بھائی کہہ رہے ہیں کہ آنا ایک احمد رسول نے ہے، زیادہ تو آ نہیں سکتے، آنا ایک احمد رسول نے ہے. اگر وہ احمد رسول کی کرسی مرزا غلام قادیانی کو آپ دے دیں گے نا، آپ کے پاس اور ویکینسی باقی نہیں ہے. خدا را بات کو سمجھیں. جی میں اب آسان کرتا ہوں. امتیاز بھائی، ان کو یہ پتہ کیا کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں پیش گوئی اور ہے، نام ہونا اور چیز ہے، یہ فرق ہے. اب میں ان کے سامنے 2+2=4 کی طرح رکھ دیتا ہوں. احمد بھائی دو چیزیں ہیں، ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا یا نہیں. احمد صاحب بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا یا نہیں؟ علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں چیزوں کو. جی
جی یہ عامر بھائی، یہ آپ نے اچھی بات کی ہے. اگر یہ میرے اندازے کے مطابق تھا، اور ہو سکتا ہے کہ میری انفارمیشن غلط ہو، تو یہ میں پڑھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ کچھ دلائل حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے رکھے ہیں کہ ان کا آمد اس طرح سے ریفرنس نہیں تھا، صفاتی شاید ریفرنس تھا. وہ پھر میں پڑھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں. بالکل. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ اب 2+2=4 کی طرح چیز ہو گئی ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ شمس الدین بھائی یا امتیاز بھائی ریپیٹڈلی تکرار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھ کر رہے ہیں. مرزا بشیر الدین کا کلیم اس پورے ریفرنس کے اندر دونوں چیزوں پر اٹیک ہے. نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی قرآن کے اندر ہے احمد کے طور پر. سمجھ آیا؟ تو آپ صرف پیشگوئی کی نفی نہ کریں، احمد نام کی بھی نفی ہوگی. لہذا آپ کے لیے احمد صرف ایک ہونا ہے، اور آپ کو مرزا قادیانی کو ماننا ہے اکارڈنگ ٹو یور خلیفہ عقیدہ. یہ ہے مسئلہ. سمجھ آ گیا میرا بھائی؟ عامر بھائی، آپ کی بات کا لب لباب یہ بنا کہ آج احمد جو ہمارے انسانیت کے ناطے سے ہمارے بھائی ہیں، آج آپ زندگی کے اس موڑ پہ، اس دوراہے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یا تو جناب محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو ان کو احمد مانیں گے یا مرزا غلام قادیانی کو احمد مانیں گے. یہ ہے وہ دو راہ جہاں پہ آج آپ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، خدا کی قسم آپ کو پتا ہے اس بات کا، جب اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، تو آپ کے ساتھ نہ مسلم موعود ہوگا نہ کوئی مربی ہوگا. آج جواب وہ دینا جو کل اللہ کے یہاں بھی دے سکتے ہو. بسم اللہ کریں. جی امتیاز صاحب، میں آپ کی جو ڈویژن آپ نے جو بنائی ہے نا، کہ اگر فار ایگزامپل اس پروفیسی کو ہم مان لیں کہ یہ پروفیسی ڈائریکٹڈ ہے ٹورڈز حضرت مرزا غلام احمد، جو کہ جنہیں ہم حضرت مسیح موعود مانتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نفی ہو گئی ہے یا وہ نگیٹ ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مجھے تھوڑی سی اس میں دقت ہے یار، مجھے بات تو ختم کرنے دیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں آپ کو اپنی دقت بتا رہا ہوں. ہم یہ کہہ دے رہے ہیں نا، آپ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پروفیسی جو ہے وہ واقعی تن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے ہو. اس کا یہ اس میں کوئی یہ بولیں کہ نبی پاک یہ بولیں ذرا، آپ یہ بولیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا. بولیں احمد تھا. کیا بولیں؟ نہیں آپ جو پیشگوئی تو آپ نے سائڈ پہ کر دی، پیشگوئی تو آپ نے سائڈ پہ کر دی، پیشگوئی تو آپ نے سائڈ پہ کر دی. نہیں میری بات سنیں، میں نے 2+2=4 کی طرح رکھا تھا، پیشگوئی آپ نے سائڈ پہ رکھ دی. اب مجھے یہ بتا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا یا نہیں؟ یہ اس معاملے پہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو تحقیق کر کے بتاؤں گا. میرا جو میں آپ کو یہ آسان کر دیتا ہوں. احمد بھائی آپ تحقیق بڑے شوق سے کرنا. آج بھی آپ کا ایمان کسی چیز پہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج جی امتیاز بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں، میرا ایمان جو ہے وہ میں اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے تو آپ سے سوال کر رہا ہوں نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ اس کی کلیریفیکیشن کہیں دی ہوئی؟ اگر دی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے وہ دیکھیں گے، یہ پوری تحقیق کریں گے نا. آپ مجھے چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک ورڈکٹ دوں، یہ تھوڑی سی ناانصافی ہے، کیونکہ میں آپ کو ورڈکٹ نہیں دے سکتا ایز اے اسٹوڈنٹ. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کلیریفیکیشن دی ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کلیریفیکیشن ایسی ہے کہ بھئی اپلائی اور کسی میرے علاوہ کسی پہ کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہری بات ہے میں کسی کی بات نہیں مانتا. سوال سمجھ آ گیا. سوال اگر آپ کو ابھی حدیث دکھا دیں جس میں سرکار فرمائیں کہ عیسیٰ کی دی گئی بشارت کا امپلیمنٹیشن میں ہوں، چھوڑ دیں پھر آپ قادیانیت کو. کون سی چیز؟ سوری سنیں بات توجہ کے ساتھ. اگر ہم ابھی آپ کو حدیث دکھا دیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ عیسیٰ نے جو بشارت دی تھی وہ میں ہوں. جی ہاں جی، اچھا اگر آپ مجھے سن لیں، ایسے نہیں نا، ذرا رکے ذرا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک احمد رسول نے آنا ہے. آپ نے کہا کہ خلیفہ کی باتوں کو آپ گھر جا کے پڑھیں گے، چلو چھوڑ دو، اس کو پڑھ لینا. ابھی آپ نے ہم سے سوال کیا ہے کہ نبی پاک سے مجھے کچھ دکھا دیں. میں نے آپ سے کہا کہ پہلے ایک اصول پہ اگری تو کر لینا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک احمد رسول نے آنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک احمد رسول کی بشارت دی ہے.
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ وہ عیسیٰ کی بشارت میں ہوں، پھر مرزے کو چھوڑ دیں گے آپ؟ دیکھیں آپ امتیاز بھائی، اگین میں آپ کو جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ میرے سے لینا چاہ رہے ہیں ورڈکٹ کہ نہیں یار لینا یہ چاہ چھوڑ رہا، دے گا. نہیں میں آپ لینا کو چاہ بتاتا رہا، ہوں کیا کروں گا. نہیں ٹھیک ہے، لینا میں آپ چاہ کو بھی رہا بتا بھائی. دیتا ہوں، بھائی میں آپ میری کو بھی بات بتا سنو. دیتا ہوں. احمد ایک سیکنڈ، اگر میں آپ کو آپ میری احمد ایک سیکنڈ، ایسے نہیں. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، آپ نے کہا خلیفوں کی باتوں کو میں نے پڑھنا ہے جا کے بعد میں. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فتویٰ، کوئی حکم، کوئی دکھا دیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے. ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، اگر ہم آپ کو ابھی دکھا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ عیسیٰ نے جس رسول کی بشارت دی تھی وہ میں ہوں، اب آنا ایک ہی تھا، ہمارے نبی فرما دیں کہ وہ میں ہوں، تو مرزا جھوٹا ہو گیا نا؟ بتائیں ذرا. امتیاز صاحب ابھی یہاں پہ آپ مجھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کانٹیکس دیا ہے وہ میں آپ مجھے دے دیں، میں بالکل وہ دیکھ لوں گا. اس کے بعد جو ہے میں یہ جو دوسری عبارت جس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اسے دیکھوں گا، اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ آؤں گا. آپ میرے ایمان کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے بتا دو تم کہ اسے جھوٹا کہہ دو گے، اسے جھوٹا کہہ دو گے. میں اس کام میں بالکل سوچ سمجھ کے دماغ تھینک یو ویری استعمال کر کے مچ، کروں گا نا. میں آپ کے کہنے پہ تو نہیں کسی کو کہہ دوں گا. تھینک یو ویری مچ. عامر بھائی آپ نے کوئی آخری بات کر، شمس بھائی آپ نے کچھ آخری بات کرنی ہے تو کر لیں، اس میں سے کچھ نہیں کرنی. جی ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا عامر بھائی، اگر آپ ان کو اسی آیت کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے اس سے سمجھا دیں کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب وہ کھلے کھلے نشان لے کر آیا تو لوگوں نے کیا کہا، اور یہ بھی بتا دیں یہ نہیں کہ وہ جب کبھی اتنے عرصے کے بعد آئے گا تو پھر اس کی تھوڑی سی ان کو تفصیل یہی سے بتا دے کہ جب وہ آیا تو لوگوں نے انہیں کیا کہا. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، اور بانی جو مانتے ہیں کسی نے بھی جادوگر نہیں کہا، کسی نے بھی ان پہ یہ کلیم نہیں کیا. جی شمس بھائی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے بات میں تو کاٹ رہا بار ہوں، بار سوری. یہ چیز ملتی ہے کہ وہ آپ لوگ انہیں بتا دیں جادوگر مجھے، کہتے آپ دیں اجازت، آپ جی بتا جی دیں. میں جس طرح سے آپ کو بتایا میں دونوں چیزیں جو ہیں ان کو obviously اینالائز کر کے کچھ کسی ریزولوشن پہ احمد آؤں گا. بھائی آپ اینالائز کریں، آپ اینالائز میری تو کریں، آپ کوئی سے جی یہ بات آپ بتائیں ریکویسٹ ہے، بالکل. آپ بھی عامر بھائی آپ سے بات کریں. میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ کسی ایک موضوع کو خود پہلے پسند کریں، اس پہ اچھی طرح اسٹڈی کریں جو میں آپ کو رائے دوں گا، اور اس پہ مہارت حاصل کریں. مہارت حاصل کرنے کے بعد کسی بھی اسٹریم میں جائیں اور انہیں کہ جی میں نے اس موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے. اگر تو اس وقت کا وہ موضوع اگر وہ کہیں ٹھیک ہے، نہیں ان سے ٹائم لے جی مجھے کوئی ٹائم دے دے، میں آپ کی اسٹریم پہ آ کے تو اس موضوع کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ سے اسی موضوع پہ اسی حوالوں پہ ساری کچھ بات ہوگی. چونکہ میں نے اسی لیے آپ سے عمر پوچھی تھی آپ کی عمر کتنی ہے، آپ نے کہا 30 سال، اور جو آپ نے خود کہا جی میں ڈیبیٹر بھی نہیں ہوں، کوئی ان کا مربی بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو چلے ہم نے آپ سے تو وہ جو ڈیل کیا وہ ایز اے طالب علم کے حساب سے کیا ہے. جس طرح میں قادیانیت سے نکلا اور میں اپنے آپ کو بھی اسلام کا طالب علم کہتا ہوں، چونکہ میں سیکھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں لوگوں سے. تو آپ بھی ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح چیک کریں، ڈیل کریں، اور پھر امتیاز بھائی سے یا عامر حق بھائی سے یا کسی سے بھی جس سے ڈیبیٹ کرنا چاہیں انہیں کہ جی ایک بندہ مجھے دے دیں، میں نے اس سے ڈیبیٹ کرنی ہے، وہی آپ سے مخاطب ہو، اور اچھی طرح اسٹڈی کر کے آئیے. پھر اپنے ان خلفاء کو یا اپنے مربیان سے جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ کے آئیے، بلکہ ایک سیل فون علیحدہ رکھا کریں تاکہ جو ہی ہمارا سوال جائے آپ ان کو ٹائپ کر کے لکھ کے ان سے آنسر پوچھ لیں، پھر آسانی ہو جائے گی. ورنہ اس طرح ہی بہت ٹائم نکل جاتا ہے نا. جی عامر بھائی بہت شکریہ. عامر بھائی جی آپ میرے خیال بات کو وائنڈ اپ کر دیں. جی 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 یہ میرے خیال سے ان کے ساتھ تو بات بہت بڑی تعداد میں ہو گئی ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کو حدیث دکھا دی جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کسی کو پتہ چل جائے. ویسے تو یہ کلیئر چیز ہو چکی ہوئی ہے، مگر حدیث بھی ان کو دکھا دی جاتی ہے. جی عامر بھائی آپ کے حدیث دکھانے سے پہلے مجھے آپ اجازت دے دیں، آپ حدیث دکھائیں بے شک، میں اس کو دیکھ لوں گا بعد میں. جس طرح سے شمس بھائی نے کہا اس کا مطالعہ بھی کر لیں گے بالکل. تھوڑا سا میری یہ میں بالکل جس طرح سے آپ نے کہا ہے ان دونوں چیزوں کو وے کر کے دیکھ کے کہ بھائی کون سا وزن کدھر بھاری بیٹھتا ہے. اگر دلیل بالکل ہی غلط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بالکل منافی کو بات ہے تو میں پاگل ہوں، میں نے اپنی نہیں اینڈ دیکھنا.
تو ظاہری بات ہے جی میں اس کو نہیں کروں گا. لیکن یہ بات تھوڑی سی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اب بھی کر لو اب بھی کر لو, وہ اس طرح سے میں obviously کوئی نہیں کر سکتا. ہم دیکھیں گے کیونکہ ایک سٹریم پہ ایک پیراگراف دیکھ کے جو ہے وہ ٹھیک ہے کنفیوژن پیدا ہو کوئی سکتی ہے. بات نہیں کوئی بات ٹھیک نہیں کوئی بات اچھا نہیں, آپ بے فکر عامر بھائی ایک سیکنڈ اس سے پہلے کہ آپ وہ جی پڑھیں. اچھا احمد بھائی, اصول کے طور پہ ایک بات سے تو آپ ایگری اصول کے طور پہ کریں گے نا کہ اگر تحقیق کے بعد آپ کو پتا چلے کہ آپ کے خلیفہ اور مسلم موعود نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احمد والی پیشن گوئی ان پہ نہیں لگتی, نمبر 1. نمبر 2, ان کا نام بھی احمد نہیں ہے. نمبر 3, ان کی صفات بھی احمد نبی والی نہیں ہے. اگر تحقیق کے بعد آپ کو یہ بات ثابت ہو تو پھر آپ اس بات کو غلط کہیں گے, پھر بھی نہیں کہیں گے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اپوزٹ بات کی ہو تو غلط کہوں گا بالکل. عامر بھائی آپ جی دکھائیں یہ نہیں ان آپ کو, ہاں مجھے ان یہ کو اس کا ختم کر ریفرنس دیں. ایک بار دوبارہ جی بتا دیں, میں جو ہے نا جا کے اس کو دیکھتا جی ہوں اور یہاں سے جی جو ہے وہ چھوڑ دیں بھائی, مجھے کوئی دینے بات نہیں بھائی, چھوڑ دیں بھائی, چھوڑ دیں. ہم پبلک کے لیے بتانا چاہ رہے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. آپ کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس سے عام احمدی کو بڑا فائدہ ہوگا, عام قادیانی کو اس کو پتہ چلے گا کس جگہ پہ کھڑے ہیں. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے, صحیح ابن حبان, اور شعیب ارناؤت جو ہے ریسرچر ہیں, صحیح لغیری حدیث ہے مختلف سندوں سے, اور ارباز بن ساریہ اس کے راوی ہیں. 6404 صحیح ابن حبان. انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین, اللہ اکبر, میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا جبکہ آدم ابھی مٹی میں تھے, یعنی انڈر پروسیس تھے, انڈر کریشن تھے. وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ, دعوت ابی ابراہیم, میں ابراہیم کی دعا ہوں. یاد رہے وہ دعا کہاں آئی ہے؟ قرآن میں, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم, وہ دعا آ گئی. ٹھیک ہے, اب آگے, وبشارت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام, مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام ہوگا احمد. ایک سند آ گئی. ٹھیک ہے, دوسری روایت مسند امام شعیب میں, یہ بھی سیم سند کے ساتھ ہے, اس میں بھی یہی الفاظ آپ کو ملتے ہیں, وبشارت عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے ہوں. اسی طریقے سے دوسری سند امام ابو امامہ الباہلی کی, یہ آپ کو مل جاتی ہے مسند کے اندر 22,261, اس میں بھی وبشرا عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اس بشارت کو کلیم کیا ہے جو قرآن میں سورہ جمعہ کی آیت 6 کے اندر بیان کی گئی ہے, صاف طور پر سورہ صف کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر بیان کی گئی ہے. اس سے کرسٹل کلیئر پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ میں ایک مجدد کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اصل مصفہ میں انہوں نے مجدد کہا ہے, اس مجدد کا حوالہ لے لیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ فیصلہ کن حوالہ سامنے آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک معتبر کتاب ہے زاد المعاد, امام ابن قیم الجوزی کی, امام ابن قیم الجوزیہ. یہاں پر آپ اگر چلے جائیں گے صفحہ نمبر 28 کے اوپر, زاد المعاد کی پہلی جلد میں, فصل فی اسمائہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں. ویسے تو حدیثیں موجود ہیں بہت زیادہ بڑی, یہاں بھی پیش کیا, بخاری کی حدیث ہے 4896, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَا أَحْمَدُ, میں احمد ہوں. صحیح مسلم میں 6105 نمبر حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا میرا نام احمد ہے. اب مجدد جن کو مرزا غلام قادیانی نے بھی مجدد مانا ہے, ہم لے لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیے گا آپ, ان کے مجدد جن کو انہوں نے بھی مانا ہے وہ کیا کہتے ہیں. یہ آخر میں آپ عبارت دیکھیں, یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, یہ والمقصود ان نسمہ محمد فی التوراۃ صریحا, تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی محمد کے اعتبار سے ہے. اب احمد کے اعتبار سے کہا ہے وبیما, یہ اوپر والی لائنیں دیکھنی ہیں, وبیما منہا احمد, اور ایک پیش گوئی احمد نام سے ہے, وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ الْمَسِيحِ, اللہ اکبر, یہ وہ نام ہے جس کی پیش گوئی عیسیٰ ابن مریم نے احمد نام سے کی تھی. چلیں جی اب دیکھتے ہیں اصل مصفہ کے مرزا قادیانی صاحب کے اکارڈنگلی جو مجدد ابن قیم الجوزیہ ہیں وہ ان ناموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَأَسْمَاؤُهُ نَوْعَانِ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ٹائپ کے نام ہیں, دو قسم کے.
ایک نام وہ ہیں احدہما، ایک ایسے نام ہیں خاص سن جو خاص ہیں، لا یشارکہ فیہ غیرہ من الرسل، جس میں کوئی دوسرا نبی شامل نہیں ہے. توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک ایسے ہیں جس میں کوئی دوسرا رسول شریک نہیں ہو سکتا. بتائیے کون سے نام ہیں؟ کا محمد و احمد والعاقب والحاشر والمکفی یا مکفی و نبی الملحمہ. احمد نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ناموں میں سے ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یہ ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھ رہے ہیں، اصل مصطفیٰ کے اکارڈنگ مجدد ابن قیم الجوزیہ. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے جناب. بہت شکریہ. یہ وہ حوالہ جاتے ہیں یہ وہ حوالہ جاتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا. تین احادیث پیش کی گئیں، ایک حوالہ ابن قیم الجوزیہ کا پیش کیا گیا، اور نام کی نوعیت ذاتی رکھی گئی جس میں کوئی شریک نہیں. بہت شکریہ. جی شمس بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عامر بھائی، جو ابھی آپ نے کتاب کھولی تھی انوار العلوم انوار الخلافت، اس کا چونکہ میرے پاس تو آپ کو پتا بک فارم میں ہے نا، آپ نے جو جہاں سے کھولی آپ کو پتا ہوگا، اس کا پیج نمبر ہے 86. اگر آپ کھول سکے سامنے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں یہ بھی حوالہ دے دوں جا کے غور و فکر کریں. جی یہاں پہ لکھا ہے کہ جی اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سا رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا اور اس کا نام احمد ہے. میرا اپنا دعویٰ ہے. وہاں انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا. اب یہ دعویٰ بھی بیان کر رہے ہیں کہ میرا اپنا دعویٰ ہے اور میں نے یہ دعویٰ یوں ہی نہیں کیا. سمجھ رہے نا بات کو؟ اگر امتیاز بھائی ان کی اردو اگر کمزور ہو تو انگلش میں آپ ان کو بتا دیجئے گا. کہتے ہیں میں نے یہ دعویٰ یوں ہی نہیں کر دیا بلکہ حضرت مسیح موعود کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہے. اچھا، یہ اور پیج حضرت نمبر کیا؟ شمس بھائی یہ پیج نمبر کون سا پڑھ رہے ہیں بلا آپ؟ اصل میں میرے پاس تو کتابی شکل ہے نا، کتابی شکل میں 86 انوار العلوم. ٹھیک جی آپ پڑھیں. چونکہ آپ تو دوسرا، ہاں جی میں اس کو نکالنے کی کر رہا ہوں. جی پڑھیں آپ کوشش کریں. ہاں جی، یہ جہاں اسماء احمد کی پیش گوئی ہے نا، اس کے آگے ایک صفحہ وہ اور ایک اس سے اگلا 2 صفحے تقریباً بنتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب کہتے ہیں کہ جی کیا ہے کہ یہ میں نے دعویٰ یوں ہی نہیں کر دیا بلکہ حضرت مسیح موعود کی کتب میں سے اسی طرح لکھا ہوا ہے، اور خلیفۃ المسیح اول نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مرزا صاحب احمد ہیں. یعنی یہ خالی آپ مرزا بشیر الدین محمود کو بلیم نہ دیجئے گا، یہ آگے بات چلی ہے حکیم نور الدین صاحب نے بھی یہی کہا ہے اور مرزا صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں یہی کہا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں چونکہ وہ بحث ابھی آئی نہیں محمد رسول اللہ واللہ زینہ والی کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کیا، وہ ہوگی پہلے ٹائم میں ہوگی. جزاک اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد نام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، مرزا صاحب نے اس نام کو بھی کھینچا. میں تو الفاظ میں بڑے بہترین، یعنی سختی والے نہیں، پیار والے، کہ مرزا صاحب کو برداشت نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ کیا کہا گیا ہے. انہوں نے وہی آیت اپنے پہ لے کے جسپا کر کے اپنے آپ کو بھی بنایا. پھر دوسری دفعہ وہ آیا احمد کا ذکر آیا تو وہ بھی نام کھینچنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ یہاں تک کھینچا کہ اپنا عقیدہ بھی ظاہر کر دیا اور انہوں نے آگے اپنا دعویٰ بھی کر دیا اور کہا کہ میں اکیلا نہیں. اسی کے اگلے صفحے پہ میں عامر بھائی کا مطلب سمجھانے کے لیے معذرت چاہتا ہوں. عامر بھائی مرزا بشیر الدین محمود آپ کا رد کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے میں بھی سابق قادیانی رہا تو کوئی تھوڑی سی احمد صاحب یہ نہ کہ یار یہ سارے کٹھے رہ لگے میرے پہ چڑھائی کر دی ہے. تو چلیں ایک بات میں ان کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے اس سے اگلے صفحے پہ 88 پہ لکھا ہے کہ آپ نے خود فرما دیا کہ اس آیت میں جس احمد کا ذکر ہے وہ میں ہی ہوں، یعنی مرزا صاحب نے فرما دیا، لیکن حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہوتا. اللہ اکبر. آگے سنیں، نہ سچی نہ جھوٹی، یہ لفظ لکھے ہیں کہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، نہ سچی نہ جھوٹی نہ وزی نہ کبھی
نہ ضعیف، نہ مرفوع، نہ مرسل، کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو اپنے اوپر چسپاں فرمایا ہو اور اس کا مصداق اپنی ذات کو کہا ہو۔ عمر بھائی آپ نے حدیثیں پیش کر دیں، بشیر الدین محمود صاحب نے تو ساری گل ہی مکا دی یہ کہہ کے۔ رولا پہ گیا جی، عبارت آ گئی ہے نا سامنے رولا؟ جی جی یہ ذرا ان کو دکھا دیجئے جی۔ یہ دیکھیں جی، یہ صرف خلیفہ ثانی کا، خلیفہ دوم کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہاں کرسٹل کلیئر لکھا ہے، مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، اور خلیفۃ المسیح اول یعنی حکیم نور الدین بھی یہی فرمایا ہے کہ مرزا صاحب ہی احمد ہیں جناب۔ لو یہ آپ کے سامنے پیج بھی ہم نے کور کر دیا اس کا جناب، پیج نمبر 16 بن جائے گا سیپریٹ بک کا۔ بالکل بالکل۔ اور اسی سے اگر آپ آگے ایک صفحہ چلے جائیں تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا جہاں وہ کہہ رہے ہیں کسی سچی، نہ جھوٹی، نہ وضیع، نہ کبھی، نہ ضعیف، نہ مرفوع، یہ بھی دکھائی دیں چلے ان کو۔ جی جی یہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ اچھا جی یہ اچھا جی یہ تقریباً پیج کے درمیان سے تھوڑا سا نیچے بنے گا۔ ہاں نہیں مگر آپ کا وہ دوسرا نا یہ دیکھا نا، میں نے تو ساری نشانیاں لگائی ہوئی ہیں۔ جی جی یہ آ گیا، یہ آ گیا جی، یہ آ گیا، یہ آ گیا۔ ٹھیک ہے جی جی جی۔ خود فرمایا ہوتا کہ اس آیت میں جس احمد کا ذکر ہے وہ میں ہی ہوں، لیکن احادیث سے ایسا ثابت نہیں ہوتا، نہ سچی، نہ جھوٹی، نہ وضعی، نہ کبھی، نہ ضعیف، نہ مرفوع، نہ مرسل، کسی حدیث میں بھی یہ ذکر نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اپنے اوپر چسپاں فرمایا ہو اور اس کا مصداق اپنی ذات کو قرار دیا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو آپ نے جو حدیثیں پیش کی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ ہاں یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ ہو دقت ہو گئی نا جی۔ اور شمس بھائی اس بات کو ریکارڈ کا حصہ بنا دے اس حوالے کے تھرو کہ حدیث صحیح ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر جھوٹی وضی کہتے ہیں جھوٹی حدیث کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جھوٹی حدیث ہو بھلے کسی نے گڑی ہوئی ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ چلے یہ تو امتیاز بھائی آپ کو یہ تو اسپیشلی آپ کے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ میں تو ابھی طالب علم کی حیثیت سے آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں۔ تو چلیے جی، بہرحال احمد صاحب آپ کو ہم نے بہت کچھ دکھا دیا، تو اللہ کرے آپ ان چیزوں کو واقعی توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ، آپ بلیو کریں میں ساری رات نہیں سویا، اور فجر کے بعد سونا تھا امتیاز بھائی کا، وہ مجھے میسج آیا، میں آ گیا، اور تب سے میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہے ابھی بھی۔ اور یہ میں کتاب، اگر میں کتاب پڑھنے بیٹھوں، کیونکہ ختم نبوت کا کام ہی ایسا، اس میں نیند جو ہے وہ ہمیں پیاری نہیں ہے، ہمیں پیاری لگتی نہیں ہے نیند سب کوئی۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے چونکہ ساری زندگی کوئی 35 سے 40 سال احمد صاحب قادیانیت میں گزارے، تو میں نے تو اتنا ان کو پڑھا ہے، یقین کرے جب میں یہ کتابیں پڑھ رہا ہوتا تھا نا انوار العلوم کی، تو میرے ذہن میں چونکہ 3 دفعہ میں نے روحانی خزائن پڑھی ہیں، تو میرے ذہن میں فوری طور پہ آتا تھا اوہو یہ کتاب میں نے، پھر میں سوچتا تھا کس کتاب میں پڑھا والا، پھر اس کتاب میں جانا، وہاں پہ نشان لگانا، پھر اس کتاب پہ لگانا، اور وہاں بھی انوار العلوم کا حوالہ دینا، اور یہاں روحانی خزائن کا حوالہ دینا، تاکہ کل کو کوئی احمدی دوست، کوئی احمدی بھائی پوچھنا چاہے تو مکمل تفصیل کے ساتھ اس کو بات بتائی جائے۔ کیا بات ہے۔ ہم تو چونکہ قادیانیت کو اچھا خاصا تسلی سے پڑھا، آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ جی عامر بھائی بہت شکریہ آپ کا، امتیاز بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج اس قابل سمجھا، مجھے دعوت دی۔ ماشاءاللہ شمس بھائی، میں خدا کی قسم میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آمد نے، آپ کی برکتوں نے خدا کی قسم میں 4 چاند لگا دیا ساری بات چیت کو، اور دل خدا کی قسم ہے کہ سکون سے بھر گئے آپ کی آمد سے۔ اور بھائی آتے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اب آتے رہیے گا۔ لیں جی سوری میں نے شمس الدین بھائی سے پہلے عامر آج صاحب کے سامنے ایک بات کہہ دی، انہوں نے مجھے ڈانٹا اس بات پہ، مجھے کہنے لگے نہیں ایسا نہیں کہتے، پھر انہوں نے مجھے ایک حدیث بھی سنائی، تو میں یقین کیجیے عامر آقا کا اتنا فین ہوں کہ شاید یہ نہیں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ واقعی شمس جب میرے پاس اسلام آباد آیا اس نے یہ بات کہی، اور میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں کہتے۔ میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا یار دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
جو میں نے اپنے بیٹے ختم نبوت کے وقف کیے ہیں نا، آپ کی طرح اللہ ان کو بنا دے۔ مقصد کیا تھا کہ جتنا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا اس حوالے سے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی ختم نبوت کا اس طرح مجاہد بنائے جس طرح آپ ہیں۔ آمین تو انہوں نے کہا جی آمین دعا بڑی اچھی ہے کریں، مگر میرے ساتھ نہ ملائیں، مجھے آپ کتنا کہ جانتے ہیں۔ میں نے کہا جتنا بھی جانتا ہوں نا، اس دماغ کے اندر اللہ نے آپ کا وقار، آپ کی عزت کس وجہ سے ہے؟ دین کی وجہ سے ہے نا، ورنہ عامرہ کون ہے ہمیں بھی نہیں پتا تھا اور ان کو نہیں پتا تھا۔ تو یہ اس بات کا انکار نہیں کر سکیں گے کہ نہیں، ان کی اتنی عزت اور اتنی قدر میرے دل میں ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میری اولاد ان کی طرح بنے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال علم و معرفت میں واقع ہی ان کی طرح بنائے ہمیں بھی۔ میں تو بھی رات کو بھی ان کی ایک پوئٹری سن رہا تھا، وہ بڑی زبردست انہوں نے انجینئر صاحب کے بارے میں کی ہوئی تھی۔ عامر حق بھائی وضاحت نہ بے شک کریں، کیا یہ جو بات کر رہا ہوں آپ اقرار کرتے ہیں؟ یہ میں نے آپ سے کی تھی اسلام آباد میں؟ بالکل کی تھی، اور جب آپ یہ بات کر رہے تھے آپ نے میرا ماتھا چوما تھا، اور مجھے یاد ہے بہت محبت سے آپ نے نوازا تھا۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے یہ جملہ بولا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ شمس بھائی اللہ تعالیٰ اس کو بہت آگے لے کے جائے، میں اس قابل نہیں ہوں، کیونکہ اپنی حقیقت کو میں جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں۔ یہ بالکل یہ واقعہ جو شمس بھائی کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہوا ہے، حرف حقیقت ہے، ایسا ہی۔ اس سے پہلے کہ شمس بھائی آپ سائڈ پہ جائیں، کیوں نہ ہم آپ کو ایک کلا بازی بشیر الدین محمود صاحب کی ہی دکھا دیں اس ٹاپک پہ۔ جی اسی پہ لیں جی، پیش خدمت ہے بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ ابھی آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر عقیدہ اور ایمان دیکھا جناب بشیر الدین محمود صاحب کا، کہ جو کہتے ہیں اس آیت سے پیش گوئی نکلتی ہی ایک ہے۔ لو جی، پیش خدمت ہے آپ کی اسکرین کے اوپر حوالہ، یہ کتاب ہے جی انوار العلوم جلد 6 صفحہ 111 آئینہ صداقت، اسمو احمد کی پیش گوئی کے متعلق میرا عقیدہ۔ لیں جی عقیدہ لے لیں، اس پیش گوئی کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں دو پیش گوئیاں ہیں۔ چلو جی چلو جی سمیٹ دے رہو، دو پیش گوئیاں ہیں، ایک ذل کی اور ایک اصل کی۔ ویری گڈ، ذل کی پیش گوئی مرزا قادیانی کے متعلق ہے، اصل کی پیش گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ مگر اس پیش گوئی میں بالتصریح ذل کی خبر دی گئی ہے، اور دل کی خبر میں التزامی طور پر اصل کی خبر بھی آ گئی ہے، یعنی کلا بازی کے اندر کلا بازی آ گئی۔ کلا بازی کے اندر کلا بازی۔ اب آخر میں دیکھنا مزے کی بات، یہ دیکھ کہتے ہیں پر میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس پیش گوئی کے مصداق اول مرزا قادیانی ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل ہیں، مسیح ناصری کے مسیل ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ ایک پیش گوئی ہے جس کی نسبت الہامی تعین کسی نبی نے نہیں کیا، اس لیے اس کے متعلق جو کچھ بھی عقیدہ ہوگا وہ علمی تحقیقات سے زیادہ نہیں کہلا سکتا۔ پس اگر کوئی شخص اس آیت کے کچھ اور معنی سمجھے تو ہم اسے مختی کہیں گے۔ یہ دیکھیں کیسے جھاگ بیٹھتی ہے، جیسے جھاگ بیٹھتی ہے۔ خارج از احمدیت یا گناہگار نہیں کہیں گے، غرض یہ کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جسے مذہبی نقطہ خیال سے ہم کوئی اہمیت دیں۔ چیک کرو ذرا، وہاں یہ حوالہ اس لیے ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ کو، عام قادیانی کو یہ بتایا جا سکے کہ ابھی اس بندے نے اپنا عقیدہ ایک عبارت دیکھ کر چینج کیا ہے۔ اتنی لمبی گفتگو ہوئی ہے، اور میں ویٹ کر رہا تھا کہ وہ بندہ جب یہ عقیدہ اپنا پیش کر کے وہ کہہ دے کہ ہاں میں ایک ہی مانتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ یہ دیکھو یہ کیا جماعت احمدیہ نے تمہارے ساتھ، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، کوئی ایک صریح قطعی عقیدہ تمہیں نہیں دیا۔ کبھی کہتے ہیں حقیقی، کبھی دلی، کبھی اصلی، کبھی آمد ثانی، کبھی نہیں، کبھی ہاں، کبھی ہم اس احمد مانتے ہیں، کبھی نہیں مانتے ہیں، کبھی کچھ۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عامر بھائی آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی 1891 میں کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور مسیح 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں اور ایک دمشق کے مینارے والا بھی آ سکتا ہے، بعد میں کہتا ہے کہ میرے بعد اب کوئی مسیح نہیں آنا۔ جی جسمانی اور حصی احادیث کی حصی چیزیں اس پر پوری ہوتی ہوں، یہ بھی بول گئے ہیں بالکل۔ اور عامر بھائی دیکھیں ابھی یہاں پہ باپ اور بیٹے دونوں کے اوپر ہم
इनके बाप का फतवा ही लगा देंगे ना। बाप ने कहा कि झूठे के कलाम में तनाकुज़ ज़रूर होता है। He says that the speech of a liar is necessarily contradictory. सुभान अल्लाह। अपने मुंह से मिर्ज़ा ने अपनी जात के ऊपर फतवे वो लगाए हैं कि किसी और को फतवा देने की हाजत ही नहीं है। Yes. And the second reference about the contradiction, he says in his book that if there is a contradiction in a same individual, if he contradicts, there will be two conditions only. Either he will be a stupid idiot or he will be a hypocrite. Allahu Akbar. He is a hypocrite or he is a stupid. Only two conditions. So we deliver this message, we deliver this argument towards the Ahmadi Jamaat. It's up to them which one make a choice. Make a choice among these two options. It's up to you. Either you claim Mirza Ghulam Qadiani was a hypocrite, munafiq, or either Mirza Ghulam Ahmad Qadiani was an idiot. Thank you. Jazakallah. Shamas bhai,